ناظرین ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم لوگوں کو حکومتی حلقہ جو ہے وہ اس ٹائم پر تابڑ توڑ حملے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف جو کسی زمانے میں ڈی چوک پہ پہنچ جایا کرتی تھی، دھرنے، جلسے، احتجاج ایک معمول تھا، آج وہی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم کسی بھی طریقے سے طیش میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ وہی سی ایم ہیں جو کسی زمانے میں کہتے تھے کہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد ایک گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں وفاقی وزراء کی طرف سے وہ کوئی لائٹ ہارٹڈ نہیں ہے۔ بیرونی گٹھ جوڑ، پاکستان مخالف گٹھ جوڑ قرار دے دیا انفارمیشن منسٹر عطا تارا نے۔ سنیں ذرا۔ چند روز سے ملک کے اندر عدم استحکام اور جو افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، ایک منظم سازش ہے۔ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ اب انڈین چینلز پہ اور افغانستان کے چینلز پہ کیوں یہ بہنیں جا کے بھائی کا رونا رو رہی ہیں؟ انڈین چینلز پہ جا کے یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف انڈین چینلز کی بات تو دوسری طرف پی ٹی آئی سے جنیرک سٹیٹمنٹس ان کے خلاف ہٹ کے ایک سٹیٹمنٹ ڈائریکٹ سی ایم کے پی کے کو بھی نشانہ بناتی ہے، اور سی ایم کے پی کے حوالے سے کچھ دنوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما یہ بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ڈرگ ڈیلنگ سے یا ان کی فیملی کا تو ڈرگ ڈیلنگ سے تعلق ہے۔ آج انفارمیشن منسٹر نے ایک بار پھر دوہرا دیا کہ جو نیکسس ہے نا کرائم کا، ڈرگز کا، پالیٹکس کا، یہ کے پی کے اندر بڑا آیا ہے۔ سنیں۔ جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کس طرح افغانستان سے ہونے والی انفلٹریشن کو روکا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی کوتاہیاں اور کمزوریاں کی وجہ سے یہ انفلٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ صوبائی حکومت دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دلوا سکی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا سدے باب نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ سیاست دانوں کا مجرموں کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ایک نیکسس۔ صوبائی حکومت ناکام، صفر پرفارمنس۔ ڈرگز کی جتنی سمگلنگ ٹریڈ ہوتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں، وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں۔ ڈرگز کا پیسہ ٹیررزم میں بھی استعمال ہوتا ہے، افغانستان سے حملے ہوتے ہیں، مگر ایک مذمت کا بیان سہیل افریدی یا ان کی گورنمنٹ نہیں دے گی۔ اب ایک طرف یہ تو دوسری طرف وہی سہیل افریدی جو سی ایم بنتے ہی ایک اہم ملاقات سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات میں نہیں گئے تھے، انہوں نے شرکت سے انکار کیا تھا، وہی سہیل افریدی اب این ایف سی کی ملاقات میں جانے کو تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی ملاقات میں انہوں نے مزمل اسلم کو بھیجا تھا، جو اس ٹائم پہ نہ اسٹیٹ میں نہ کسی عہدے پر موجود تھے، بلکہ اس سے پہلے سابق دور میں علی امین گنڈا پور کے دور میں ایک حکومتی عہدہ رکھتے تھے، لیکن جب وہ اس امپورٹنٹ میٹنگ میں گئے تو اس ٹائم پہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اب سی ایم کے پی کے کا طریقہ کار بدلا ہے اور وہ میٹنگ میں جانے کو تیار ہیں، وفاق کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ سنیں ذرا۔ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاؤں گی کہ وہی سٹیٹمنٹ جو سی ایم کے پی کے نے اپنی پہلی سپیچ میں دی تھی ان کے گلے کا توق بن گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اور سب نے کہا تھا کہ آپ کو تو عشق کے پی کے میں اور عشق پاکستان میں مارے جانا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ صرف ایک شخصیت کے ارد گرد بات کو گھمائیں۔ اب جیسے جیسے وفاقی وزراء کے طریقہ کار میں سختی اور تندی آ رہی ہے، ویسے ویسے سی ایم کے پی کے طریقہ کار میں نرمی آ رہی ہے۔ تصادم نہیں چاہتے وہ، یہ بات تو انہوں نے واضح کر دی ہے۔ سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی سازش کی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا۔ اب سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم نے ایک اور بات بھی کرنی ہے، اور وہ ہے کے پی کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ تو اس حوالے سے کل جو ہے میرے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کے پی کے، ان سے میں نے سوال پوچھا کہ گورنر راج کی کیا سچویشن ہے، تو تب تک تو رات کو 10 بجے تک اس کو مفروضہ قرار دے رہے تھے۔ سنیں ذرا۔ گورنر راج کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں کہ ان کیس اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ والا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیے تو اس وقت کی بات ہے جب ڈسکشن ہوگی، یہ تو اف اینڈ بٹس اور مفروضے پہ بات ہو رہی ہے، مفروضے پہ تو بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی کہ واٹ سچویشن جو ہوتی ہے اس کے بعد ڈسکشن، لیکن اب آج تک تو ایسی سچ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی سچویشن ہے۔ جب بات آئے گی تو اس وقت بات کریں گے۔ اب وہ مفروضہ حقیقت میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایٹ لیسٹ بعض گشت اس حوالے سے ضرور چل رہی ہے۔ تو آج ان سے جب سوال کیا گیا اس بارے میں، انہوں نے کیا فرمایا، سنیں ذرا۔
گورنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے حوالے سے 3 نام سامنے آ رہے ہیں. 6 نام آئے ٹوٹل, 3 سیاسی اور 3 جو کیا کہیں گے سر آپ؟ کدھر آئے ہیں مجھے تو نہیں پتا سر میڈیا پہ آ گئے 3 نام بتائے گئے. تو اگر میڈیا گورنرز لگائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. نہیں, اگر آپ کو ہٹانے کا کچھ ہوا کیا تو کیا وہ ہوں گے آپ کے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں اس کو. اب جو 6 نام سامنے آئے ہیں اس کے اندر ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب کا نام ہی ہے کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو انہیں کو کنٹینیو کریں, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو دوسری صورت میں 3 سیاسی نام ہیں. امیر حیدر ہوتی صاحب کا نام آیا جو کہ ANP کے رہنما ہے. پرویز خٹک صاحب جو سابق CM رہ چکے ہیں KPK کے, ان کا نام ہے. اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام ہے جو سرحد جب کہا جاتا تھا KPK سے پہلے تو وہ اس ٹائم پر CM تھے. لیکن 2 فوجیوں کے ان کیس اگر سیاسی ناموں پہ اتفاق نہیں ہوتا تو 2 فوجیوں کے نام بھی آئے ہیں, اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل غیور محمود جو کہ obviously FC کو لیڈ کرتے رہے ہیں, اینڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی جو کہ کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں.